نہیں جائے گا. حضور کا میلاد آ گیا ہے. حضور کے میلاد کا موقع ہے. آپ کا اگر ذہن حاضر ہے، اور میں یہ چند باتیں ایک ماحول کے اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں تاکہ آپ ذرا سا جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں، اور ایک چھوٹا سا میسیج آپ تک پہنچ بھی جائے. اور جو لوگ عید میلاد النبی کے حوالے سے ہماری بھولی بھالی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ اس دھوکے میں نہ رہنا، اس دھوکے میں نہ رہنا کہ ہمارے لوگوں کو عید میلاد النبی کے حوالے سے غلط میسیج دے کے تمہاری عزت کی جائے گی اور تمہارے سروں پر تاج رکھے جائیں گے. یاد رکھو، ہم مانتے اسی کو ہیں جو مصطفیٰ کا ماننے والا ہے. عزت اسی کی جائے گی جو مصطفیٰ کی عزت کرے گا. بات اسی کی مانی جائے گی جو محبوب کا جشن منائے گا. سر کا تاج اسی کو سمجھا جائے گا جو میرے محبوب کے میلاد پر اعتراض نہ کرے گا. سوشل میڈیا کے ذریعے جب عید میلاد النبی کا موقع آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ابھی 2-3 دن میں بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کر کے مسئلہ پوچھا. ہمارے اپنے نوجوانوں نے حضور کی پیدائش کب ہوئی، 8 تاریخ کو ہوئی یا 9 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو. چونکہ سوشل میڈیا پہ لوگ پوسٹ بنا کے ڈال رہے ہیں کہ نہیں حضور کا میلاد 9 کو نہیں ہے، حضور کا میلاد تو 8 کو ہے، 12 کو نہیں ہے. اس طرح کی باتیں بتا کے ہمارے سیدھے سادے سنی مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں بتاؤں آپ کو چھوٹی سی بات اور بڑے ہنسنے والی بات بھی ہے. اس طرح کے لوگ یہ مسئلے مسائل جانتے ہو پوچھتے کس سے ہیں؟ کسی عالم کے پاس نہیں جاتے، علامہ حفیظ الرحمان صاحب کے پاس نہیں جاتے، حضرت علامہ کلیم اللہ مصباحی کے پاس نہیں جاتے. جانتے ہو یہ اعتراض کرتے کس سے ہیں؟ سبزی بیچنے والے سے کہتے ہیں میلاد منانا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے. رکشہ چلانے والے سے سوال کرتے ہیں میلاد منانا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے. کھیت میں کام کرنے والے سے یہ سوال کرتے ہیں میلاد منانا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے. ارے ہم تو تمہیں دعوت دیتے ہیں، تمہاری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تو آؤ تم کتابیں لے کر قرآن لے کے آؤ، حدیث لے کے آؤ. ہم یہ ثابت کر کے بتائیں گے میلاد منانا صرف جائز نہیں ہے بلکہ باعث ثواب بھی ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، مصطفیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے. غلط میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے شہر بھیلواڑہ میں لوگ سوشل میڈیا پہ پوسٹ بنا کے ڈال رہے ہیں کہ نہیں عید میلاد النبی جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ بدعت ہے. حضور کے زمانے میں جو کام نہ ہو وہ نیا کام ہے، بدعت ہے. وقت نہیں ہے تفصیل نہ بتاتا آپ کو، لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ جو کام حضور کے زمانے میں نہ ہو اگر وہ مطلقاً بدعت سیئہ ہے تو اعتراض کرنے والوں تم بھی رسول کے زمانے میں نہ تھے، تم بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھے. تم یہ اعتراض کر رہے ہو صحابہ نے میلاد نہ منایا، تابعین نے میلاد نہ منایا، تابعین نے میلاد نہ منایا. ارے یہ تم سے کس نے کہا کہ صحابہ نے میلاد نہ منایا؟ یہ کس نے کہا تابعین نے میلاد نہ منایا؟ یہ کس نے کہا غوث اعظم نے میلاد نہ منایا؟ تم صحابہ کی بات کرتے ہو، خود میرے رسول نے میلاد منایا ہے، خود مصطفیٰ نے میلاد منایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، باب الصیام کے اندر یہ حدیث موجود ہے. میرے نبی کا انداز یہ ہے، پیر کے دن مصطفیٰ جان رحمت روزہ رکھتے ہیں. صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ مسلم کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا فیہ ولدت، پیر کے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں چونکہ یہ میرا یوم ولادت ہے، میری پیدائش کا دن ہے. پیر کے دن روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں چونکہ میں اپنے پیدائش کے دن کو مناتا ہوں. اللہ اکبر، خود رسول اللہ منا رہے ہیں، خود اپنی پیدائش کا دن منا رہے ہیں. تم کہتے ہو صحابہ نے میلاد نہ منایا، صحابہ نے جشن نہ منایا. یہ تم سے کس نے کہا صحابہ نے میلاد نہ منایا؟ تم حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھو. تم جس بخاری کا نام لیتے ہو میں جانتا ہوں تم نے اوریجنل بخاری دیکھی بھی نہیں ہوگی. جس
جس کے لیے تم عوام کو گمراہ کرتے ہو. بخاری 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 کا عالم یہ ہے بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. تم کہتے ہو صحابہ نے میلاد نہ منایا, صحابہ نے میلاد نہ منایا. آؤ میں تمہیں بتاؤں, حدیث کو اٹھا کر دیکھ لو, تمہیں اندازہ ہو جائے گا. حدیث کی کتابیں بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ میں دیکھ لو, مسند احمد بن حنبل میں دیکھ لو, بہقی شریف میں دیکھ لو, طبرانی میں دیکھ لو. حدیث کی جتنی معتبر کتابیں امت کے اندر موجود ہیں ان کتابوں میں دیکھ لو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ پاک سے نکلے ہیں اور اس کے بعد میرے نبی نے دیکھا صحابہ موجود ہیں, محفل چل رہی ہے. میرے آقا نے پوچھا ما اجلسکم, اے میرے صحابہ یہ تمہارا جلسہ کیسا ہے؟ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ علماء اکرام بیٹھے ہیں, میرے نبی کے جملوں پہ غور کریے. ما اجلسکم, یہ تمہارا جلسہ کیسا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک جگہ بیٹھنے کے معنی میں بہت سارے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. علامہ کلیم اللہ مصباحی صاحب بیٹھے ہیں, دارالعلوم کے بڑے موقر استاذ ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اجتماع بھی آ سکتا تھا, ما اجتماعکم, ما جمعکم, اس طرح کے بہت سارے جملے استعمال کیے جا سکتے تھے, مگر میرے نبی نے وہ جملہ استعمال نہ فرمایا. میرے نبی جانتے تھے قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو میرے جلسے پہ اعتراض کریں گے, اس لیے میرے نبی نے فرمایا ما اجلسکم, یہ تمہارا جلسہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر. صحابہ بیٹھے ہیں, صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ جلسنا لنعبد اللہ ونحمدہ ومن علینا بکا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا جلسہ یہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ کا شکر کریں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کی حمد کریں, اللہ کی تعریف کریں. کس بات پر کریں؟ اللہ نے آپ کو پیدا کر کے ہم پر احسان فرمایا, ہم اس لیے بیٹھے ہیں. ومن علینا بکا, آپ کا وجود ہمارے لیے رحمت ہے, اللہ نے احسان فرمایا. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو آج کہتے ہیں عید میلاد النبی کے حوالے سے کہیں کوئی جو ہے کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. ہر چیز کا الحمدللہ ثبوت موجود ہے, چاہے ہم جھنڈے لگاتے ہیں, چاہے ریلی نکالتے ہیں. اور آپ دیکھو جلوس کے حوالے سے بے شمار لوگ کہتے ہیں صحابہ نے کب جلوس نکالا, صحابہ نے کب جلوس نکالا, صحابہ نے. آپ اندازہ تو لگائیے, میرے نبی نے جب ہجرت فرمائی, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں گئے تو مرد اور عورتیں اور بچے, اور عالم یہ تھا مرد اور عورتیں چھتوں پر بھی تھے, زمین پر بھی تھے, اور چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف لے کے بجاتی تھیں. اور مجھے یہاں ایک باریک نکتہ اور بھی یاد آتا ہے جو میرے نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں. ان بچیوں نے مصطفیٰ کی آمد پر دف بجا بجا کے جو اشعار پڑھے تھے, آپ اندازہ لگائیے, انہوں نے یہ نہ کہا جاء البشر علینا, انہوں نے لفظ بشر کا استعمال نہ کیا کہ ہمارے درمیان مکے سے بشر آ گیا, انہوں نے جاء البشر علینا نہ کہا, بلکہ آپ جانتے ہیں ان بچیوں نے مصطفیٰ کی آمد پہ کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. وہ بچیاں پوری دنیا کو پکار پکار کے کہہ رہی تھی ہمارے درمیان 14ویں کا رات طلوع ہو چکا ہے, چاند طلوع ہو چکا ہے. اللہ اکبر. مجھ سے اگر کوئی یہ سوال کرے, یہ بتائیے آپ کا عقیدہ کیا ہے, آپ کا نظریہ کیا ہے مصطفیٰ کے چہرے کے بارے میں؟ کعبہ ایک طرف ہے, مصطفیٰ کا چہرہ ایک طرف ہے. آپ اپنے نظریے کو واضح کر دیجئے, کعبے کو دیکھنا زیادہ افضل ہے یا مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا زیادہ افضل ہے؟ ہو سکتا ہے دنیا کے بے شمار لوگ شک میں پڑ جائیں کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, مگر مجھ سے پوچھو گے کعبے کی زیارت افضل ہے یا چہرے مصطفیٰ کی زیارت افضل ہے؟ میں کہوں گا کعبے کی عظمتوں کا انکار نہیں ہے, مگر مصطفیٰ کی چہرے کی زیارت افضل ہے. اس لیے کہ ہم کعبے کی زیارت کرتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے, کعبے کی زیارت کرتے ہیں تو دل کو قرار آتا ہے, کعبے کی زیارت کرتے ہیں ہماری دل آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے, کعبے کی زیارت کرتے ہیں تو ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے. مگر یاد رکھنا مصطفیٰ کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والا صحابی بنتا.
مصطفیٰ کو حالت ایمان میں دیکھنے والا صحابی بنتا ہے۔ آج حضور کے میلاد پر، حضور کی آمد پر اور دیگر چیزوں پر انداز وہی ہے۔ مدینے کی بچیوں نے دف بجا بجا کے حضور کی آمد کے نعرے لگائے۔ ان کی زبان عربی تھی، انہوں نے طلع البدر علینا کہا، یہ ان کا انداز تھا حضور کی آمد پہ نعرے لگانے کا۔ اور جب ہمارے یہاں 12 ربیع الاول آتا ہے، ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مختار کی آمد، حاسم کی آمد، عاقب کی آمد، سراج کی آمد، احمد کی آمد۔ ہمارا اپنا انداز ہے، ان کا اپنا انداز تھا۔ مگر یاد رکھیں، اعتراض کرنے والے، سوال کرنے والے، ہمارے سنی نوجوانوں کو گمراہ کرنے والے، میں آپ سے کہوں گا ان کے بہکاوے میں مت آئیے۔ دنیا کو بیعت بتا دیجئے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں ہمارے رکشہ چلانے والے اور سبزی بیچنے والوں کو پریشان کرنے والوں، اگر تم اپنے آپ میں دلیلوں میں اتنا مضبوط ہو تو آؤ، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں مناظرے کا۔ آؤ، بھیلواڑہ ضلع کے جس کونے پہ تم مناظرے کے لیے تیار ہو، الحمدللہ اشرف جیلانی تنہا آنے کے لیے تیار ہے۔ تم بتاؤ کہاں آنا ہے؟ الحمدللہ ہم امام عشق و محبت کے ماننے والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم رسول کے جانثار اور حضور سے محبت کرنے والے، امام عشق و محبت کے ماننے والے ہیں۔ ہم دنیا کو کہتے ہیں ہماری باتیں محض عقائد کی جو باتیں ہیں وہ محض جذبات کی بنیاد پر نہیں ہیں، دلائل موجود ہیں۔ اور اگر تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تم کوئی بات نہیں کر سکتے، تو میں تمہیں آخر میں یہی مشورہ دوں گا، آؤ آؤ، اور آنے کے بعد میں میرے امام عشق و محبت کی چوکھٹ پکڑ کے کہو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ الحمدللہ اس سال 9 اکتوبر بروز اتوار پوری شان و شوکت کے ساتھ بھیلواڑہ کی سرزمین پر جلوس محمدی نکلے گا، پوری آن بان شان کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ جتنی حضور کی آمد کے نعرے آپ کے دل میں ہیں لگائیے، اور دنیا کو یہ پیغام دیجئے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ مثل فارس نجل کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ایک آخری جملہ دے رہا ہوں، عید میلاد النبی کا جب موسم آتا ہے اور ہمارے گھروں پہ جب سجاوٹ ہو جاتی ہے، جھنڈے لگا دیے جاتے ہیں، روشنی لگا دی جاتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے۔ سجاوٹ ہمارے گھر پر، پیٹ میں درد ادھر، جھنڈے ہماری چھت پہ، پیٹ میں درد ادھر۔ آج ہم نے رسول کا جھنڈا لگایا تو تمہارے پیٹ میں درد ہے، لیکن ہم نے تھوڑے سے دن پہلے دیکھا 15 اگست کے موقع پر خرید کے تم نے جھنڈے لگائے بھی ہیں اور جھنڈے بانٹے بھی ہیں، تب تمہیں نعرے لگاتے ہوئے خیال اور شرم نہ آئی، تب شرم نہیں آئی۔ آج رسول کا میلاد آیا تو مسئلے بتا رہے ہو یہ جھنڈا نہیں لگانا چاہیے، نیا کام ہے، بدعت ہے۔ ارے تم جس کے بھی نعرے لگاؤ، یہ تمہاری قسمت ہے، ہمارا حال یہ ہے کسی کی جے بچے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ تم جس کے نعرے لگانا چاہو یہ تمہاری قسمت ہے، اور یہ ہماری قسمت ہے، یہ ہماری قسمت ہے، یہ ہماری قسمت ہے، کسی کی جے بجے ہم کیوں پکارے۔
किसी की जय भी जय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको। जब तुमने दूसरी सियासी पार्टियों के झंडे छतों पे लगाए तब किसी ने कभी नहीं पहुंचे मौलाना हाफिजुर रहमान के पास, कभी 3 साल में अशरफ जिलानी के पास दारुल इफ्ता में मसला पूछने नहीं आए ये झंडे लगाना जायज है कि जायज नहीं है। और जब मुस्तफा के झंडे सब्ज परचम हमारे घरों पे लहराने लगे, नूर का समा बन गया, खुशी का माहौल बन गया, मुस्तफा की आमद का माहौल बन गया, तो तुम्हारे पेट में दर्द है ये झंडे लगा लिए, कहां से जायज है। अरे मैं बताऊं तुम्हें एक छोटी सी बात सुनो, देखो फरिश्तों का कोई काम अपनी मर्जी का नहीं होता है, कोई काम कुरान कहता है यफ़अलून मा युअमरून, फरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह चाहता है। झंडे जानते हो किसने लगाए हैं? झंडे जिब्रील अमीन ने लगाए हैं, अल्लाह के हुक्म से लगाए हैं। हदीस की किताब में है रायतु सलासत अअलामिन मदरूबातिन अलमन बिल मशरिक व अलमन बिल मगरिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। हुजूर की मां फरमाती है जब मेरे शहजादे पैदा हुए तो अल्लाह ने मेरे निगाहों से सारे पर्दे हटा दिए, मैंने मुल्क शाम को देख लिया और हाल ये था जिब्रील ने एक झंडा मशरिक में लगाया, एक झंडा मगरिब में लगाया, एक काबे की छत पे। कहां लगाया? काबे की छत पे। मैं सोचने लगा काबे की छत पे लगाया, हुजूर की पैदाइश जिस घर में हुई थी झंडा तो वहां लगाना चाहिए था, जिस घर में शादी होती है सजाते तो उस घर को हैं, बराबर वाले घर को नहीं सजाते। तो हुजूर की विलादत जिस घर में हुई उस घर में झंडा ना लगा के काबे की छत पे झंडा लगाया, ये मेरे ख्याल में आया, काबे की छत पे झंडा लगाया। मैं सोचने लगा अल्लाह जानता था एक जमाना ऐसा भी आएगा लोग मुस्तफा की जात पे एतराज करेंगे, हम ये करेंगे ये ना करेंगे, इसलिए खुदा की रहमत ऐलान कर रही थी जिब्रील मेरे घर की छत पे झंडा लगा दो ताकि मेरे बंदों को पता चल जाए महबूब की आमद के वक्त में अपने घर की छत पे झंडा लगाना ये अल्लाह का तरीका है, ये परवरदिगार का तरीका है। हम रसूलुल्लाह की आमद पर झंडे लगा रहे हैं, किसी को तकलीफ हो रही है, कोई परेशान है, मगर हम तो पूरी दुनिया के सामने वबांगे तोहन ऐलान करेंगे निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। जिंदगी में 4 बार इब्लीस सबसे ज्यादा बुलंद आवाज से रोया। कौन? इब्लीस। जिंदगी में 4 बार। अल्लामा इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है जिंदगी में 4 बार इब्लीस बहुत तेजी से रोया। और कब रोया? पहली बार जब उसके गले में लानत का तोक डाला गया, दूसरी बार जब उसे दुनिया में भेजा गया, और तीसरी बार याद रखना जब मुस्तफा की विलादत हुई, तीसरी बार जब मेरे रसूल की विलादत हुई, और चौथी बार जब अल्लाह ने इस उम्मत को सूरे फातिहा नाजिल फरमाई। तैयार हो जाइए इख्तिलाफात से बिल्कुल बचते हुए, माहौल खराब होने से बिल्कुल बचते हुए, अफवाहों से दूर होते हुए ये अहद कर लीजिए हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। इंशाअल्लाह पूरी शान और शौकत के साथ 9 अक्टूबर बरोज इतवार को सफेद लिबास पहनकर, सफेद इमामा बांधकर इंशाअल्लाह पूरी मोहब्बत के साथ जुलूस मुहम्मदी में शिरकत करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम अपने महबूब का हम सबको सदका अता फरमाए, महबूब की आमद के सदके में हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमाए। हजरात वक्त